گزشتہ 4 جمعۃ المبارک کے خطبات میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ الحمد للہ رب العالمین اس کی تفصیل اور اس کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ الحمد للہ یہ سورۃ فاتحہ کا دعویٰ ہے کہ الہ والی جتنی صفتیں ہیں اور معبود کے جتنے اوصاف ہیں یہ صرف اللہ ہی میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا الہ اور اس کائنات کا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اللہ اپنی معبودیت کو اور اللہ اپنی الوہیت کو قرآن مقدس میں مختلف قسم کے دلائل دے کر ثابت کرتے ہیں۔ زیادہ تر اللہ جو دلائل دیتے ہیں ان کا تعلق انسانی عقل سے ہوتا ہے، اور اللہ لوگوں کی عقل سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو کہ عبادت کے لائق بھی میں ہوں۔ آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں گے، آپ بھی، ہمارے بچے بھی، نوجوان بھی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی۔ آپ جب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں بار بار آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں الارض۔ کیا معنی ہے؟ زمین۔
پھر آپ قرآن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں السماوات، کس معنی میں؟ آسمان۔ پھر ایک لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں الشمس، سورج، القمر، چاند، الکواکب، ستارے، الجبال، پہاڑ، الغمام، بادل، اللیل، رات، النہار، دن، الفلک، کشتیاں، الریاح، ہوائیں۔ یہ جگہ جگہ اللہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ زمین، آسمان، ستارے، سورج، چاند، رات، دن، پہاڑ، بادل، بارش، شجر، حجر، کیا مقصد ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ کیا اللہ کہانیاں سنانا چاہتا ہے؟ رات، دن، سورج، چاند، ستارے، یہ اللہ اپنی معبودیت پر عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں میری ہی عبادت کرو، اس لیے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے، اور اگر پاؤں کے نیچے دیکھ کر میری معبودیت کی سمجھ نہیں آئی تو ذرا اوپر دیکھ، السماوات، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے میں نے کھڑی کی ہے۔ پھر جب ہم نے زمین کو پانی پہ بچھایا تو وہ ڈولنے لگی، ہم نے اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھوکی۔ زمین کا سینہ چیرا، اس میں سمندر، دریا، نہریں، ندیاں، نالے، چشمے ہم نے بہائے۔ کبھی پتھریلی زمین کو دیکھ، اس پتھریلی زمین سے ٹھنڈے پانی کے چشمے ہم نے جاری کیے۔ شجر دیکھ، یہ درخت دیکھ، اس کے پتے دیکھ، ٹہنیاں دیکھ، پھل دیکھ، پھول دیکھ، ان کی مختلف خوشبوئیں دیکھ، پھلوں کے مختلف ذائقے دیکھ۔ قرآن کہتا ہے قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی ایک جیسا لگتا ہے۔ قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، پانی بھی انہیں ایک جیسا لگتا ہے۔ اس میں سے جو اناج پیدا ہوتا ہے اس کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ یہ سرگودا کی زمین ہے، کوٹ مومن بھلوال کی تو کنو ہو رہا ہے، عارف والا میں چلے گئے ہیں تو خربوزہ ہو رہا ہے، شجاع آباد ملتان میں چلے گئے ہیں تو آم ہو رہا ہے، ٹھکی ڈیرہ اسماعیل خان میں چلے گئے ہیں تو کھجوریں ہو رہی ہیں۔ ٹکڑے زمین کے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، پانی بھی ان میں ایک جیسا لگ رہا ہے، ایک زمین ایک پانی، اس میں سے نکلنے والا اناج، اس کا رنگ بھی مختلف، اس کا ذائقہ بھی مختلف۔ جس طرح تیرا بابا آدم بھی ایک تھا،
اما حوا بھی ایک تھی، اس میں نکلنے والی اولاد میں کوئی کافر بن گیا، کوئی مسلمان بن گیا، کوئی نیک بن گیا، کوئی بد بن گیا، اصل تو ایک ہی ہے۔ قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے، اس میں سے نکلنے والا اناج۔ اللہ اکبر۔ کیوں بھائی، جب آم کا بوٹا لگاتے ہیں ایک بوری چینی کی بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں، جب موسمی کا بوٹا لگاتے ہیں تو ایک بوری چینی کی بھی ساتھ ڈالتے ہیں، جب کھجور کا بوٹا لگاتے ہیں ایک بوری چینی کی ساتھ ڈالتے ہیں نا۔ اور اگر نہیں تو ہمیں بھی سمجھاؤ، موسمی میٹھا کیوں اور لیمبو کھٹا کیوں؟ زمین تو وہی ہے، پانی بھی وہی ہے۔ اس آم میں مٹھاس پیدا کر دی، کنو میں مٹھاس پیدا کر دی، کھجور میں مٹھاس پیدا کر دی۔ کتنے اونچے اونچے درخت ہیں کھجور کے، 30 فٹ، 40 فٹ۔ وہ کون سا فلٹر ہے کہ تو نے جڑ میں پانی ڈالا اور اس نے اس پانی کو شاخوں تک پہنچا کے رکھا؟ یہ سب اللہ عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کس بات پر؟ کہ لا الہ میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا غائبانہ پکار کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ پکار عبادت نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نمازیں پڑھتی ہیں تو پکار عبادت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، پکار ساری عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ کس نظریے سے پکارنا؟ کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی آلات کے، ذرائع کے، اسباب کے، ریڈیو کے، وائرلیس کے، بغیر کسی شعاؤں کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ زور سے بولو یار۔ اور اگر اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو پکارا اس عقیدے سے کہ میں ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور بغیر کسی اسباب کے میری پکار کو سنتے ہیں، تو یہ پکار ان کی کیا بنے گی؟ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ کلمے میں تو نے کہا تھا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو عبادت کسے سمجھتے ہو؟ عبادت کس کا نام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پکارنا عبادت ہے۔ یہ پکار کہ جس کو میں پکار رہا ہوں بغیر اسباب کے میری پکار سنتا ہے۔ میرے لفظوں کو بار بار سنو، غور سے سنو، میں قیدیں لگا رہا ہوں صرف لوگوں کے شبہات دور کرنے کے لیے، ورنہ تو جاہل لوگ کہتے ہیں یہ وائرلیس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے یہاں کی آواز جدے، جدے کی آواز یہاں، یہاں کی آواز لندن، لندن کی آواز یہاں، ایڈا سارا آلہ، اس میں اتنی طاقت کہ یہاں کی آواز لندن پہنچا دے، تے پیراں فقیراں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ یہ تمہارے ڈھکوسلے ہیں، یہ تم غلط رستے پہ لوگوں کو لگاتے ہو۔ یہ اسباب کے تحت ہے میاں، یہ وائرلیس، ریڈیو، ٹی وی، موبائل، یہ شعاؤں کے تحت ہے، مشینریوں کے تحت ہے، اور وہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، وہ پکار عبادت ہے۔ میرے مرشد کراچی میں بیٹھے، میں نے ان کا نمبر ملا ہے یہاں سے، اور میں نے فون پہ ان سے کہا پیر جی میرے واسطے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز، ایک ذریعہ ہے۔ اب درمیان میں موبائل کوئی نہیں، اور میں نے یہاں سے پیر صاحب کہا پیر جی
میں بیمار ہوں میرے واسطے دعا کرو۔ اس نظریے سے میں نے آواز لگائی کہ کراچی میں بیٹھا ہوا پیر میرا مرشد بغیر کسی ذرائع کے میری آواز کو سن رہا ہے، جائز کہ ناجائز؟ تسی تے مردیاں نو روندے پھر دیو، اتھے تے ہن زندے دی گل آ گئی۔ پکارنا عبادت ہے، پکارنا۔ پھر سنو اور غور سے سنو، کون سی پکار؟ غائبانہ۔ غائبانہ پکار کیا ہے؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا، اور بغیر کسی اسباب ذرائع وسائل کے وہ میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور اگر یہ پکار عبادت ہے نا تو مصائب اور مشکلات اور دکھوں اور تکلیفوں میں پکار کے لائق صرف عرش والا ہے، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اسی کو پکارنا ہے۔ کیوں؟ وہ مالک ہے۔ کیوں؟ وہ مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ مولا اولاد دے دے، مرض سے شفا دے دے، قرضے سے نجات دے دے، جیل سے رہائی دے دے، اسی کو آواز لگانی ہے، اسی کو، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اس نقطے پہ ذرا غور کیجئے گا، اللہ کو کیوں پکارنا؟ مالک ہے۔ اس نے جگہ جگہ قرآن میں کہا للہ ملک السماوات والارض، نہیں پڑھتے ہو قرآن میں؟ للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک لہ الملک۔ شاہ عبد القادر صاحب میں نہ کرتے ہیں راج اسی کا ہے، لہ الملک، راج پتہ نہیں دلی کی زبان میں راج کسے کہتے ہیں، اس میں کتنا تنتنا ہوگا، راج اسی کا ہے۔ قل اللہم، بولو بولو زور سے بولو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ تم پتہ نہیں کن کو لجپال سمجھ بیٹھے ہو، عزتیں دینے والا کون ہے؟ لجیں پالنے والا کون ہے؟ تم نے ایسے ایسے لفظ ایجاد کیے، شرکیہ لفظ ایجاد کیے۔ عزت کا مالک صرف اللہ ہے، ذلیل کرنے والا صرف وتعز من تشاء، کہو نا، تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء، تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگلا لفظ میں ترجمہ کروں یا آپ کو سمجھ آ جائے، بے یدک الخیر، ید کس کو کہتے ہیں؟ کا، تو، کا میں نا تو، الخیر بھلائیاں، بے یدک الخیر، کائنات کی ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تم نے کن کے سپرد کر رکھا ہے؟ یہ لجیں پالتے ہیں، لجپال صاحب کو بولیا نہیں جاندہ، لجپال ہیں، وہ بول نہیں سکتے، خود کرسی پہ ہیں، مرید ان کو اس کرسی پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں، معذور ہیں، مرنے کے بعد یہ ساری کائنات کے حاجت رواں ہیں، یہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے، یہ حاجت رواں ہیں، مشکل کشاں ہیں۔ خود سٹیج سے بابا کو دو بندے پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتار رہے ہیں، اس کو قدم نہیں چکیا جاندہ، اس سے قدم نہیں اٹھایا جا رہا، وہ سٹیج سے نیچے نہیں اتر سکتا، اسے مرید اٹھا کے سٹیج سے نیچے اتارتی ہیں، وہ عاجز ہے، عاجز،
مرنے کے بعد وہ مشکل کشا بھی ہوگا، حاجت روا بھی ہوگا، پکارے سنے گا بھی صحیح، رزق بڑھائے گا بھی صحیح، لجے پالے گا بھی صحیح۔ پکار کے لائق وہ نہیں ہوتے جو بول نہ سکیں، پکار کے لائق۔ میرا جملہ پسند آئے، مواحد لوگوں کو سرور آ جائے انشاءاللہ۔ جن کے دل میں توحید والا بوٹا ہے نا، انہیں تو سرور ضرور آئے گا۔ پکار کے لائق وہ نہیں ہوتے جو بول نہ سکیں، قدموں پہ چل نہ سکیں، سٹیج سے اتر نہ سکیں، تیری پکار کو سن نہ سکیں۔ وہ پکار کے لائق نہیں ہوتے۔ پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جو مریم کو بغیر خامد کے اولاد دے دیا کرتا ہے، اسے پکارنا چاہیے۔ لہ الملک کو کہو نا، راج اسی کا ہے، مالک وہی ہے، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کا مالک وہی ہے۔ تم قرآن تو پڑھو سورۃ اعراف، پتہ نہیں دنیا کو کس طرف لگا دیا ان لوگوں نے، قصے، کہانیاں، موضوع روایتیں، وارث شاہ کی ہیر، سیف الملوک، بلے شاہ دا کلام، یہ تمہارے نصیب میں ہے، ہمارے نصیب میں قرآن ہے۔ قرآن تم شعر و شاعری کرو، بلے شاہ دا کلام پڑھو، ہم رب کا کلام پڑھو۔ رب کا کس طرف لگا دیا آپ نے لوگوں کو۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ آپ سے کرواؤں، آپ تیار ہو جائیں، آپ ترجمہ کریں تو مزہ آ جائے گا، مجھ پہ الزام بھی نہیں رہے گا۔ کل کن کو کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ یہاں صرف بزرگوں کی بات نہیں ہے میاں، 14ویں صدی کے پیروں فقیروں کی بات نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے ان سے، یہ کہا جا رہا ہے ان سے جو محبوب خدا ہے، پھر وہ مصطفیٰ ہے، پھر وہ رحمت للعالمین ہے، پھر وہ شفیع المذنبین ہے، پھر وہ سارے نبیوں کا امام ہے، پھر وہ حوض کوثر کا ساقی ہے اور لواء الحمد کا حامل ہے، مقام محمود کا دولہ ہے۔ کہا جا رہا ہے اس کو، آپ اعلان کریں، کہا جا رہا ہے اس کو جو 14 طبقوں کا سردار ہے، کہا جا رہا ہے اس کو جو میرے رب کا اتنا پیارا ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیتا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کل کرو مانو، جو سب سے اونچا ہے، جو سب سے برتر ہے، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، مجھے اس پر فخر نہیں ہے، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھاؤں گا، مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، انا اول شافعی یوم القیامہ واول مشفعی یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کے لیے میں نے لب کھولنے ہیں، واول مشفعین، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، یہ اعزاز مجھے ملے گا۔ کل کن کو کہا جا رہا ہے؟ تم کن کے پیچھے لگے پھرتے ہو؟ فلاں لجپال ہیں اور فلاں غریب نواز ہیں اور فلاں دستگیر ہیں، اور تم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہاں آؤ، کن کو کہا جا رہا ہے؟ بولو تو صحیح یار، جو صاحب قرآن ہے، کہا جا رہا ہے اس کو جس زمین پہ قدم ٹکا دیتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جاتا ہے۔
اور کہا جا رہا ہے اس کو، ہے توجہ آپ کی، کہوں جملہ، کہا جا رہا ہے اس کو کہ اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کر چلتے ہوئے منبر پر آئے نا، تو جس جگہ پہ چل کے آتا ہے رب اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ قل، کہو تو صحیح ہے، کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ میرے پیارے پیغمبر، قل، میرے پیغمبر آپ اپنی زبان مقدس سے اعلان کریں، آپ سارے نبیوں کے امام جو ٹھہرے، آپ سارے نبیوں کے خاتم جو ٹھہرے، آپ سب سے برتر و بالا تر جو ہوئے، آپ کا مقام و مرتبہ جو سب سے بلند ہوا، آپ سے میں نے پیار و محبت کی، کل کہا جا رہا ہے اس کو۔ ایک اور جملہ ذہن میں ہے، کہا جا رہا ہے اس کو جو اتنا عظیم ہے، اتنا افضل ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو آدمی ساری زندگی شرک کی دلدل میں، کفر کی دلدل میں پھنس گیا، اور وہ آدمی اس کے سامنے آ کر کلمہ پڑھنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس پر رب نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دی۔ کیا عظمت ہے میرے نبی کی، کیا مقام ہے میرے نبی کا، کیا مرتبہ ہے میرے نبی کا، کیا رفعت ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا احترام ہے میرے نبی کا، کیا رب کے ہاں اکرام ہے میرے نبی کا، کتنا برتر و بالا قدر ہے آمنہ کا لال۔ ان سے کہا جا رہا ہے کل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا۔ عملے کو میں منع کرتا ہوں، عملے کو میں مالک ہوں، عملے کو کا یہی معنی ہے یار، جو میں کر رہا ہوں تو سب میرے نال زیادہ پڑھے ہوئے نہیں۔ عملے کو میں مالک ہوں، لا عملے کو شاباش، ہن تو نہیں والا کرو نا، اب کرو نہیں والا، نہیں کس کا معنی ہے؟ عملے کو کہ کیا معنی؟ میں مالک ہوں، لا عملے کو، زور سے بولو، میں مالک نہیں ہوں، لے نفسی، اپنی جان کے لیے، نفعاً ولا ضرراً، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ یہ کس کی زبان مقدس سے اعلان ہو رہا ہے؟ تم تو کہتے ہو ساری کائنات ان کی ہے، ساری دنیا ان کی ہے، ہر چیز کے مالک ہیں، جس کو جو چیز چاہیں دیں، جس سے جو چیز چاہیں روک لیں۔ قرآن کی آیت کو کدھر کروں، کدھر لے جاؤں قرآن کی آیت کو؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے لیے کہا نا، یہ تو عاجزی ہو گئی نا، ہیلے دیکھیں ان لوگوں کے ہیلے، یہ تو عاجزی ہو گئی نا، یہ تو اپنے لیے کہا نا۔ میں نے کہا اساں پرچون دا کاروبار کدی نہیں کیتا، اساں تھوک دے وپاری، تیری ایک گل بھی اساں ختم کر دینے۔ اٹھا سورت جن، 29واں پارہ سورت جن، بس میں ایک لفظ یہاں بولوں گا صرف، اس میں فرق کرنے کے لیے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ لا املکو لکم، لکم کا کیا میں چل وہاں نفسی، اور سورت جن میں لا املکو لکم، میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔
تم نے پتہ نہیں کیا چکر چلائے اور لوگوں کو بالکل اللہ اکبر. اب میرے آقا کی 4 بیٹی ہیں. کتنی بیٹی ہیں؟ 4. ان میں سے 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں. اکیلی بچی تو سیدہ فاطمہ. 3 بیٹے تھے وہ بھی زندگی میں فوت ہو گئے. اب آپ بتائیں ایک بندے کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں, 3 بیٹیاں فوت ہو جائیں, 6 بچے فوت ہو جائیں, بچے صرف 1, اس کے ساتھ میرے آقا کی محبت کتنی ہو. وہ ساری اولاد کی محبت جمع ہو گئی نا. وہ جو ایک بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی پاک کو پیار ہے نا سیدہ فاطمہ سے, محبت ہے. وہ تشریف لاتی ہیں تو میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتا ہے, ان کے ماتھے کو بوسہ دیتے, اپنی اس چادر پہ بٹھاتے ہیں جس چادر کے تذکرے قرآن کرتے ہیں, اپنی بیٹی کو عزت دیتے. یہ شاید امت کو سبق دی, کہ بیٹیوں کو احترام سے ملا کر, پھر جب وہ ان کی شادی ہو جائے تو پھر گھر آئیں تو اور احترام سے ملا کر. جس آدمی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق مل گئی یا بیوہ ہو گئی تو باپ کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے. اس کے لیے میرے نبی نے بڑی بشارتیں دی. اس متعلقہ اور بیوہ بیٹی کا خیال کرنے والا جو بندہ ہے نا, اور اس پر جتنا مال خرچ کر رہے ہو, نبی پاک نے فرمایا سب رب کے راہ میں صدقہ گنا جا رہا, صدقہ گنا جا رہا. سیدہ فاطمہ سے زیادہ پیار ہے تو میرے آقا اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہتے ہیں اے ملی یا فاطمہ. تو اے ملی دا معنی کرو, امردہ سیگا, امردہ. اے ملی بیٹی فاطمہ عمل کرو, عمل. اس دنیا میں اچھے عمل کرو, قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کس کی بیٹی ہو اور تم میرا نام لوگی, تو اللہ کہیں گے ہاں یہ کائنات کے سرتاج کی بیٹی ہے. نہیں پوچھا جائے گا. عمل کرو, عمل. لا عملے کو لکے, لا عملے کو پھر آ گیا کرو مانا, لا عملے کو لکے شیئن. فاطمہ قیامت کے دن میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار جی, یہ میرے نبی کا فرمان ہے. کرے کوئی آدمی انکار اس کا. یہ جو سیف الملوک پڑھنے والی جنس ہے نا اور وارث شاہ کی ہیر پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ کیا جانے قرآن کیا ہوتا ہے, محمد کا فرمان کیا ہوتا ہے, تمہیں کیا پتہ ہے. کرو انکار اس کا. کل لا عملے کو لا کے, اپنی بیٹی سے کہہ رہے لا عملے کو لا کے, پھر اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں چچا کو عباس عمل کرو, لا عملے کو لکا شیئن. قیامت کے دن میں تیرے بارے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. یہ حدیثیں ہیں, یہ فرمان مصطفیٰ ہیں. کیوں بھائی؟ اپنی بیٹی کو میرے آقا کس چیز کا سبق دے رہے ہیں؟ عمل, عمل, عمل. حسب نسب نہیں. اے آل نبی تے اولاد علی, اولاد علی ہے, عمل اچھے نہیں تو اولاد علی کیا؟ اولاد علی ہونے کی وجہ سے بندے چھوڑ دیں گے. تو اولاد علی ہے نا, میں اولاد نبی ہوں. چل, حضرت آدم کون تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم کون تھے؟ میں ان کی اولاد نہیں, تو میں تو اولاد نبی ہوں. یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ ہمارے دین نے نسب, حسب, پھر سنیے گا, حسب, نسب, قومیت, صوبائیت, لسانیت, زبان, رنگ, قوم, اس کو وجہ فضیلت قرار نہیں دیا, نہیں دیا, نہیں دیا. قرآن کہتا ہے, میرے نبی کا فرمان کہتا ہے وجہ فضیلت ہے تقوی. دل میں کیا ہو, چاہے قوم کوئی ہو,
یہ قومیت کیا ہوتی، یہ صوبائیت کیا ہوتی، یہ لسانیت کیا ہے، یہ رنگ روپ کیا ہے، یہ کارا گورا یربی اجمی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جس کے دل میں تقوی. چلیں آج آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، تو یہ جھولی والے مسجد کے لیے آپ حسب سابق جس طرح پچھلے جمعے پہ تعاون کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ یا اس سے بڑھ کر آج آخری جمعے پہ تعاون کریں. زکوٰۃ فطرانہ اس کی رقم اس میں نہیں ڈالنی آپ نے، وہ سامنے آپ جمع کروائیں. فطرانہ کی رقم، زکوٰۃ کی رقم آپ سامنے جمع کروا دیں گے، وہ ہمارا آدمی وہاں بیٹھا ہو. اس میں صرف عطیہ ہے، اللہ کی راہ میں خیرات، عطیہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے. میں عرض کر رہا تھا کہ وجہ فضیلت قومیت نہیں ہے، نسب نہیں ہے، حسب نہیں ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں، کوئی نہیں. وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے قبیلے بنائے تعارف کے لیے، ہم نے برادریاں بنائیں پہچان کے لیے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے. یہ وجہ فضیلت نہیں، وجہ فضیلت تقوی ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ، میرے نبی کا تاریخی خطبہ، اس میں کیا کہا تھا؟ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی. کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بندہ مومن ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، گناہوں سے بچے، اللہ کے احکام کو مانے، وہ اللہ کا قریبی آدمی. میرے نبی کا سکا چچا ہے، قوم ہاشمی، جی عبد المطلب کا بیٹا، میرے نبی کا پڑوسی، دیوار سانچیے، ہے بھی ہاشمی، عبد المطلب کا بیٹا ہے، میرے نبی کا چچا ہے. ایمان نہیں لایا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. کہاں داخل ہوگا؟ سیصلی نارا، آگ میں جانا ہے اس نے. قومیت، برادری، میرے نبی کی رشتہ داری کوئی کام نہیں آئی. اس کے مقابلے میں حبشے سے اٹھا ہے. نہ کوئی قوم، نہ برادری، نہ رنگ، نہ حسن، نہ جمال، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ مال، کچھ بھی نہیں ہے. ایمان قبول کیا، میرے نبی کا غلام بنا، چلتا فرش پہ ہے. قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کر. آدھی دنیا کا فرما روا، آدھی دنیا کا فرما روا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے محل کانپ جاتے ہیں، ان کے بادشاہوں کی نیندیں رات کو حرام ہو جاتی ہیں. دبدبہ ہے، جرت ہے، جس گلی سے گزر جائے، کوئی تو صحیح بولو تھوڑا جی، جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ جائے. میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا، غالباً سن 1987 کی بات. تو یہ جو باب عمر ہے، باب عمر، باب مجیدی، باب النساء، بس یہیں تک تھی مسجد نبوی، بس اس وقت. اس کے باہر گراؤنڈ تھا. ہمارا گھر رہائش اس طرف تھی، ہم باب عمر سے داخل ہوتے، باب عمر سے اندر. اس طرف کے جتنے حاجی ہوتے تھے
وہ سارے باب عمر سے آتے تھے، پہلا دروازہ وہی تھا۔ ایک مخصوص ملک کے حاجی، سمجھ گئے نا، ایک مخصوص ملک کے حاجی ادھر سے آتے ہیں، اس دروازے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، باب مجیدی سے اندر آتے ہیں دوسرے دروازے سے۔ میں نے کہا واہ میرے پیارے پیغمبر، تیرے فرمان دیاں صداقتاں، عمر جس گلی سے گزر جائے عمر تو عمر رہ گیا، جہاں عمر کا نام لکھا ہوا ہو وہاں سے بھی شیطان نہیں گزرا کرتا۔ جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں، وہ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے بلال داخل ہوئے اور وہ کہتے ہیں سیدی، سیدی کا معنی تو کرو، میرا سردار۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر۔ کس کو؟ کس وجہ سے؟ حسب نسب، وجہ فضیلت یہ ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ مالک ہے، اس لیے کہ مالک ہے، اور پکارنا اس کو چاہیے جو مالک ہو۔ مولا مجھے بیٹا دے دے، تو اسی کو پکارنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہے بیٹے کا دینا، یا اس کو پکارنا چاہیے۔ مولا میرے کاروبار میں برکت دے دے، مجھے شفا دے دے، تو پکارنا اسی کو چاہیے جس کے ہاتھ میں ہو یہ سب کچھ۔ اللہ کہتی ہیں مجھے پکارا کرو مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، مجھے ہی پکارا کرو، اس لیے کہ میں مالک ہوں۔ پھر اللہ نے منفی لہجہ اختیار کر، قربان جاؤں قرآن پر، قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ آپ 22واں پارہ پڑھیں، سورۃ فاطر آپ پڑھیں، سورۃ فاطر جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے پڑھ لیں، پھر جا کے آیت نمبر 13-14 وعدہ کرتے ہو گھروں میں جا کے دیکھو گے، ترجمہ والا قرآن پڑھو گے۔ اللہ نے پہلے اپنے ملک کا ذکر کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اللہ گنتے چلے آ رہے ہیں۔ 2 سمندر ملا کے چلائے، رات کو دن میں داخل کرتا ہوں، دن کو رات میں داخل کرتا ہوں، سورج چاند کو ہم نے مسخر کر دیا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، جو مادہ اپنے پیٹ میں جو کچھ اٹھاتی ہے پھر وہ اس کو جنتی ہے، سب کچھ میرے علم میں ہوتا ہے۔ اس کو سارا اللہ پیچھے ذکر کر رہے ہیں، اپنے قدرت کو بھی اپنے ملک کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ آگے اللہ سارا بیان کر کے کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں کا مالک جو اللہ ہے نا وہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، لہ الملک، ملک اس کے پاس ہے، اقتدار، بادشاہی، راج، سلطنت اس کے پاس ہے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت ختم بھی نہیں ہوئی، اللہ نے منفی لہجہ اختیار کر لی، فرمایا والذین تدعون من دونہ، پہلے اپنی ملک کا ذکر کیا، قدرت کا ذکر کیا، اختیار کا ذکر کیا، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، پھر اچانک اللہ نے رخ پھیرا، والذین تدعون من دونہ، میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں شفائیں لینے کے لیے یا رب کے سامنے عرضی پہنچانے کے لیے، جن جن کو تم پکارتے ہو نا، ما یملکون، یملکون کے لفظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، ما نافیہ ہے، لا کے معنی میں، ما لا کے معنی میں، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہے، من قطمیر، کھجور کے ایک دانے کے، قطمیر کا معنی کھجور ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے،
کتمیر کا میں نے گٹھلی ہے، اس لیے تو کہا نا گھروں میں جا کے پڑھو. ما یملکون من کتمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ چڑھا ہوا ہے نا، وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. مولا حد ہی کر چھڑیے، سمجھان دی حد ہی کر دیتی ہے. اس پردے کے مالک کوئی نہیں. اب پردہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے کتنا قیمتی، کتنے دا بازار چ وکدا. شاباش، میں لاکھ پردے اکٹھے کر لیتا ہوں، تو کوئی آڑتی بندہ ہے تو 50 روپے دے لے وے، اڑو چلو اٹھو. کوئی اللہ نے بھی کتنی نکمی چیز کو ذکر کیا. مولا میری بات ذرا غور سے سنو، کوئی نہیں بتائے گا تمہیں. اس طرح قرآن تمہیں اس علاقے میں کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں سنائے گا تمہیں. مولا ایڈی نکمی شے، کروڑ پردے اکٹھے کرو تے 50 روپے دے نہ وکن، تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اتنی نکمی چیز کیوں چڑھائی؟ فرمایا تیرے نقطۂ نظر سے نکمی ہے، ہمارے نقطۂ نظر سے بڑے کام کیے ہیں. ہم نے گٹھلی پر اس پردے کو اس لیے چڑھایا تاکہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. ہم نے اسے روکا، پردہ چڑھا کے روکا، مٹھاس ادھر نہ آئے. یہ ہے نا مالک، یہ ہے نا قادر. ہم نے پردہ چڑھا کے اسے روکا، کھٹاس ادھر نہ جائے، مٹھاس ادھر نہ آئے. پردے کا کام ہے روکنا. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل کروں. کئی لوگ بڑے معزوز ہوں گے جو علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، بڑے معزوز ہوں گے. پردے کا کام ہے روکنا، ادھر کی چیز ادھر نہ جائے، ادھر کی چیز ادھر نہ آئے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتی ہیں. اسی پردے کو عربی میں، قرآن پڑھ دیتا ہوں، پھر قرآن پڑھ دیتا ہوں. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملا کے چلائے، ایک کا پانی میٹھا دوسرے کا پانی کڑوا. بینہما برزخن، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. برزخ، برزخ کیا کرتا ہے؟ یہ پانی ادھر نہ جائے، وہ پانی ادھر نہ جائے. مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے نا وہ بھی برزخ ہے. ادو دی شے ادے نہ جائے تے ادو دی شے. تو ساں ہر جمعرات رلائی کھلوتے، روحیں آ رہی ہیں. مرنے کے بعد روح پھر قبر میں آ جاتی ہے، پھر قبر میں آ جاتی ہے. پھر تو 3 زندگیاں ہو گئیں، اور قرآن تو 2 زندگیوں کا ذکر کرتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. قرآن تو 2 موتوں کا، 2 زندگیوں کا ذکر کرتا ہے. قبر میں پھر اگر حیات حاصل ہو جائے تو یہ تو 3ری زندگی ہو گئی. اور قرآن کتنی زندگیوں کا ذکر کرتا ہے؟ اس جسم سے روح نکل جائے، وہ قیامت سے پہلے اس جسم میں نہیں آتی، نہیں آتی. قرآن پڑھو، قرآن قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی، جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی. پھر سورۃ المومن غالباً پڑھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علی الموت. جس پر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح کو یمسک، یمسک کا معنی کرو روک لیتے ہیں. اور جس کی نیند میں قبض کرتے ہیں یرسل،
جب وہ بیدار ہوتا ہے تو ہم روح کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. اور جس پر موت کا فیصلہ ہو جائے یمسک. تمام مفسرین نے اس آیت پہ لکھا کہ یہ روح اس جسم میں قیامت کے دن نہیں لوٹے گی, اس سے پہلے نہیں لوٹے. بینہما برزخ, اللہ نے کیا کہا؟ ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ اس پردے کے بھی مالک. میرے جو سننے والے وہ تو سنتے رہتے, ان کے سامنے تو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ توحید کے گلشن کو تھوڑا سا پانی ملے, یہ مرجھا نہ جائے. جو نئے لوگ آئیں وہ ذرا میری بات کو سنیں, اللہ کرے ان کو سمجھ آئے. مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ, وہ کسی ذرے کے مالک نہیں, وہ کسی چیز کے مالک نہیں. تو مولا ایڈا لمبا چکر لائے ہی, کھجور, گٹھلی, پردہ, اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ غالباً اس لیے کہا کہ قبر کو سمجھو کھجور کی طرح. سبحان اللہ تو کہو یار, جو میرے سننے والے ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوں گے. قبر کو سمجھو کھجور کی طرح, گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح, پردے کو سمجھو کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر. جائیے آپ اپنی مسجد کے عالم سے جا کے پوچھئے فقہ حنفی کیا کہتی ہے, کیا میت کفن کا مالک ہے؟ جائیے, کوئی عالم نہیں کہے گا کہ وہ مالک ہے, سب یہی کہیں گے کہ میت کفن کا مالک نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. ان تدعوہم, یہ قرآن ہے, قرآن. ان تدعوہم, اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو. یار لا بڑی ڈاڈی شے نہیں, ہر جگہ تے لا عملے کو پھر آ گئی لا. اگر تم ان کو پکارو لا یسمعو, کرو مانا, زور سے مانا کرو, وہ نہیں سنتے. دعاکم, تمہاری پکار کو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور جو سن نہ سکے اس سے مانگنا کیا؟ خدا دی قسم اللہ بھی بنیاد تے ہاتھ رکھے. جنگ دی بولی چاہ دیں تھڈیوں پھاڑ لے. جنگ والے کیا کہتے؟ تھڈیوں پھاڑ لے. بنیاد پہ ہاتھ رکھا. یہ بابا کی قبر پہ کھڑا ہے اور قبر پہ جا کے کہتا ہے بابا میں تیرے پاس آیا ہوں, تو میری بات اللہ تک پہنچا. اور یہی کہتے ہیں نا, ہم ان سے دعائیں کرواتے ہیں جو سنجیدہ قسم کے مشرک ہیں. ایک تو غالی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی دیتے ہیں, انہی سے لینا ہے. کچھ ان میں لوئر کلاس, وہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں, یہ دے نہیں سکتے, دلوا دیتے ہیں. وہ اپر کلاس, اور یہ کہتے ہیں نہیں دیتے نہیں ہیں, شفا نہیں, یہ دلوا دیتے ہیں, یہ رب سے کام کروا دیتے ہیں, رب تک بات پہنچا دیتے ہیں. بابا میں تیری قبر پہ آیا ہوں, تو میری بات رب تک پہنچا, میری سفارش کر. اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا. اللہ نے فرمایا بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب خود سنے. پہلے سنے تو پھر مجھ تک پہنچائے. لا یسمعوا دعاکم, وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے. مولا کب تک؟
آج نہیں سنیں گے تو میں جمعرات کو پکاروں، پھر جمعرات کو تو روحیں ملتی، نہیں تو شب برات کو پکاروں گا، مولا میں دھرنا دے دے، نہیں دھرنے کا بڑا رواج ہے نا، میں قبر تے دھرنا دے دینا، دھرنا سنا کے جانا ہے۔ اللہ نے 26واں پارہ پہلا صفحہ قرآن بولا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کائنات میں کوئی نہیں جو مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ اب آپ نے کرنا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ کون جن کو پکارا جا رہا ہے، عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، غافلون کا معنی کرو۔ تم تو کہتے ہو وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، خیر خیریت بھی پوچھتے ہیں۔ اٹک ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بزرگ تھے، وہ مرنے کے بعد گھر بھی آیا کرتے تھے اور سال کے بعد ان کے ہاں بیٹا بھی ہو۔ اس کا نام رکھا گیا مالک، اس لڑکے کا نام کیا رکھا گیا؟ مالک۔ انا للہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میری شادی ہونے لگی تو میں نے گھر والوں سے کہا میری شادی نہ کرو، میں شادی دے قابل نہیں، میں شادی دے لائق نہیں۔ گھر والوں نے میری بات نہ مانی، زبردستی میری شادی کر دی۔ پھر کہتا ہے میرا معجزہ دیکھو، میرا معجزہ دیکھو، سال کے بعد بیٹا ہو گیا، میں قابل بھی نہیں تھا، سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میں کہا کرتا ہوں مرزا جی معجزہ تے ہے پر تیرا نہیں، یہ تیری بیوی دا ہے کہ تو قابل نہیں اس بچہ جم کے دے دیتا، یہ بھی کرامت تے ہے پر بزرگوں دی نہیں کہ وہ فوت ہو گئے سال کے۔ تم نے یہ عقیدے لوگوں کو سمجھائے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، حالات پوچھتی ہیں، تم نے یہ عقیدے بتائے۔ اور قرآن نے 2 جگہوں پہ کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے پیغمبر آپ بھی جن کا کام ہی سنانا ہے، میرے پیغمبر آپ بھی جن کا کام ہی سنانا ہے، آپ بھی مردوں کو سنا، اسی لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے، ورنہ کوئی نبی پاک میں تو نقص نہیں ہے الیاذ باللہ، آپ میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، اس لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے۔ کل انشاءاللہ عید کی نماز معاویہ مسجد میں 8 بجے ادا ہوگی۔ اس عید میں میرے آقا نے تاخیر کا حکم دیا، عید الاضحیٰ میں تعجیل اور عید الفطر میں تاخیر۔ عید الاضحیٰ جلدی پڑھو اور عید الفطر ذرا دیر سے پڑھو، غسل کرو، نہاؤ دھوو، ناشتہ کرو، میٹھی چیز کھا کے آؤ، میٹھی چیز کھا کے آؤ۔ تو یہ حکم ہے سارے اس عید کے بارے میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ بعد عید کی نماز، اور اس کے بعد کیا کریں گے جی؟ کوئی کام بھی نہیں۔ چلو قربانی میں تو قربانیاں ذبح کرنی، وہ جو عید ہے نماز کے 20-25 منٹ بعد یہ دھوتی بند عید ہے، کسی عید نہ کی دھوتی بند، سکوٹروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، دھوتی پہنی ہوئی ہے، عید پڑھ کے بعد میں کپڑے پہنتے رہے۔ انا للہ، کتنی سنتیں آپ نے ذبح کر دیں، مسواک کرنا، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، بال بچوں سمیت یعنی بیٹوں سمیت مسجد میں اجتماعی طور پہ آنا، پیدل آنا، راستے میں تکبیریں
کہتے ہوئے آنا. کتنی سنتیں آپ نے ذبح کر. وہ جو ہمارے درزی بھائی ہیں عزیز ہیں ساری رات وہ کپڑے سیتے رہتے ہیں, وہ انہاں کپڑے چاندے, اور وہ جو منیاری والے ہمارے بھائی ہیں ساری رات ان کا عید رات میں کام ہوتا ہے, وہ انہی کپڑوں میں عید پڑھی اور گھر گئے, گھر جا کے سو گئے. آپ نے کتنی سنتیں ذبح کر. ہم نے ٹائم 8 بجے رکھا ہے, آپ تیاری کر کے مکمل, آپ کے پاس بڑا وقت ہے, آپ تشریف لائیں. 7:30 بجے ہم بیان شروع کریں گے اور انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے عید کی نماز انشاءاللہ ادا ہوگی.